حواس کے بغیر جو ہے تجربہ، یعنی حواس جو ہے تجربے کی لازمی شرط ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ اس سے دو نتیجے نکالنے غلط ہوں گے. حواس تو تجربے کی بنیاد حواس ہے، یعنی تجربے کی لازمی شرط غالباً. غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایسے تجربات ہیں جن کا ہمیں کوئی فہم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی کا تجربہ جب ایک نبی کو ہوتا ہے یا رسول کو ہوتا ہے، اور رسول پاک نے حدیث میں اس تجربے کی ڈسکرپشن توضیح تو نہیں ہوگی، یعنی تفصیلات جو ہیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ یا تو رسول پاک نے خود بیان فرمایا، اور یا جو لوگ جنہوں نے مشاہدہ کیا جب آپ پر وحی ہوتی تھی مختلف حالات، تو انہوں نے چیدہ واقعات اس کے بتائے. مثلا یہ کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کیف بدء الوحی، یہ اسی قسم کا کوئی اس کا نام ہے، یعنی ابتدائے وحی کے بارے میں اور کیفیات کے بارے میں لمبی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو اس لحاظ سے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کا تجربہ، یعنی جس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس، تو نہیں ہے. یہ تو یعنی جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کو اس تجربے کا مشاہدہ ہے، اور ہمیں جو ہے جنہوں نے تجربہ کیا اور جنہوں نے مشاہدہ کیا ان کی رپورٹس یا ان کی رپورٹس ہیں موجود ہیں، یعنی ان کی جو ڈسکرپشن ہے یا تفصیلات جو انہوں نے بتائی یا توضیح کی ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ کہ ہم نے خود تو تجربہ نہیں کیا اور نہ ہم کر سکتے ہیں اس کو. اور ایک مسلمان یعنی عام آدمی کو اور مشاہدات ہو سکتے ہیں جو، یعنی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہی کا 46واں حصہ ہے، یا الہامات جو اولیاء اللہ کو ہوتے ہیں. لیکن وہی کا تجربہ تو رسول پاک کے علاوہ اس امت میں کسی کو نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے. سچی وہی، جھوٹی شیطان کی وہی، وہ ایک الگ بات. تو ہمیں وہی کا تجربہ نہیں ہے، اور اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہی کے تجربے کے لیے کیا لوازمات ہیں. لیکن یعنی گمان غالب یہ ہے کہ حواس تو ضروری ہیں اس کے لیے بھی، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ حواس ایکچولی معطل ہو جاتے ہیں اور وہ جو علم کا خارجی ذریعہ ہے یعنی وہی ربانی وہ انسان پر حاوی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کے بارے میں یعنی وہی کہہ سکتے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے، اس سے زیادہ یعنی اس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے غالباً استعمال کیا. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ حواس جو ہے غالباً تجربے کے لیے لازمی ہیں یا ضروری ہیں، کم از کم عام انسانی تجربے کے لیے. لیکن کافی نہیں ہے، کیونکہ حواس کے اوپر بھی چیزیں چاہیے. یعنی حواس ہیں لیکن عقل بھی چاہیے، تاکہ وہ حواس سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان کو ترتیب دے، ان سے نتائج اخذ کرے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجربہ کی بنیاد اگر حس ہو بھی تو تمام تجربے کو آپ حصی تجربہ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہے کہ میں اگر بارش ہو رہی ہے تو اس سے جو مجھے معلومات ہو سکیں وہ اس لحاظ سے وہ حصی تجربہ ہے. لیکن بارش کا ایک ہولسٹک یا تکمیلی یا عمومی تجربہ وہ حواس سے اوپر کی چیز ہے، اس کو صرف آپ حواس کا تجربہ نہیں کہہ سکتے. اس میں آپ کی پورا جسم شامل ہے، اس میں آپ کا ذہن شامل ہے، اس میں آپ کی حواس ظاہری اور باطنی شامل ہیں، اس کی پوری آپ کی ذات اس تجربے میں، اور اس کا جو ماضی کا تجربہ ہے اور حال کا تجربہ ہے اور مستقبل کے بارے میں جو امکانات ہیں وہ سب ملتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں کارفرما ہیں. تو ایون اس تجربے کو جس کو ہم عام طور پہ حصی تجربہ سمجھتے ہیں وہ حصی تجربے سے بالا کی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا بھی جائے کہ حواس کا تجربے کا دارومدار حواس پر ہے، تو لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ حواس کافی ہیں یا ہر تجربے کو ہم حصی تجربے میں منحصر کر سکتے ہیں. نہیں، حواس اگر شامل بھی ہوں ہر تجربے میں تو اس کے باوجود جو ہے ہر تجربہ حصی تجربہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حس کے اوپر جو ہے آپ حصی تجربہ اسی کو کہہ سکتے ہیں خالصتاً جس میں اور دوسرے عوامل کارفرمان ہوں. اور ہو سکتا ہے ایسا تجربہ تو ایک تجریدی چیز ہے حقیقت میں، جیسا کہ مطلب اگر آپ لوگوں نے تجزیاتی فلسفے کی ابتدائی تاریخ مثلا رسل اور مور اور یہ وغیرہ پڑھا ہو تو آپ کو اس بارے میں معلومات ہوں گی. لیکن اس کو انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. یہ صرف ایک عمومی مقدمہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور اب عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس کا دارمدار حواس ہے.